اب ادھر جنگل میں ایج 100+ ہو گئی، اور ابو ذر کے ساتھ ان کی بوڑھی بیوی اور چھوٹی بچی، بیٹا بھی گیا تھا ساتھ میں لیکن وہ بیٹا مر گئے. وہ ایک الگ میسج اس میں ہے ظہور امام زمانہ کا، جو میں الگ مجلس میں دیتا ہوں، ابھی چھوڑ دیے. اب ادھر مر گئے. جنگل تو میں صرف محاورے میں کہہ رہا ہوں نا، ڈیزرٹ. بوڑھی بیوی، چھوٹی سی ایک بچی. اب وہ بوڑھی بیوی بیچاری آ کے سڑک کے کنارے بیٹھ گئی. یہ ایک مین ہائی وے تھی اس زمانے کی، مین ہائی وے پیرس سے چلتی تھی اور یمن تک جاتی تھی، سیریا سے مدینہ، مدینہ سے مکہ، مکہ سے یمن. وہ سڑک کے کنارے آ کے بیٹھ گئی. ڈیٹ آپ کو یاد ہوگی، آپ سے مطلب جو لوگ حج کر چکے ہیں، 5 ذی الحجہ کو ہم لوگ حج سے 4 دن پہلے حضرت ابو ذر کے وفات کی مجلس کرتے ہیں مکے کے اندر، تو اسی وجہ سے کرتے ہیں. حج شروع ہونے میں 4 دن رہ گئے. ابو ذر کا انتقال ہوا اور وہ بڑھیا حذیفہ ابو ذر کی بیوہ سڑک پہ آ کے بیٹھ گئی. اب یہ سڑک خالی، حج کا سیزن، سب لوگ مکے پہنچ چکے ہیں. مدینے سے مکے جانے اور پھر عمرہ تمتع کرنے میں ٹائم چاہیے، چنانچہ بالکل خالی سڑک. اور وہ آ کے بیٹھ گئی ضعیفہ کے. ایک تو ویسے ہی مرد کا غسل و کفن ڈیڈ باڈی کا مرد ہی کرے، آپ کے یہاں بھی یہ سسٹم ہے تو مرد ہی کرے. اور پھر یہ ہے کہ اگر کوئی مجبوری بھی ہو تو اتنی بوڑھی عورت آسان نہیں ہے اکیلے کسی ایک مرد کے لیے بھی دوسرے مرد کو غسل دینا، پوری ایک ٹیم چاہیے ہوتی. اور یہ ضعیفہ 80 سال ایج ہوگی، 85 ایج ہوگی، سڑک پہ بیٹھ گئی. اتفاق سے قافلہ لیٹ ہو گیا، اسے پہنچنا چاہیے تھا 1 دن پہلے، لیٹ ہو گئے. یہ اکثر ہوتا رہتا. چنانچہ ان لوگوں کو بہت جلدی. ابو ذر کی بیوہ سڑک پہ بیٹھی، ہاتھ اٹھا کے اشارہ کرے مگر کوئی ٹریفک نظر تو آئے نا. اب یہ پہلا قافلہ نظر آیا، چنانچہ آگے بڑھی. سب حج پہ جا رہے ہیں. دیکھا کہ ایک بہت ہی بوڑھی عورت سڑک کے کنارے اس طرح بیٹھی ہے، رک گئے. وہ تو حج کیا ہوا کہ آپ حج کر رہے ہیں اور دوسروں کا حق ضائع کر رہے ہیں، رک گئے. کیا بات ہے؟ کہا کہ ایک مسافر کا، ایک غریب الوطن کا انتقال ہو گیا، صرف اسے غسل و کفن دینا. سوال کر لیا ان میں سے ایک نے. یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے جنہوں نے سوال کیا، یہ ہے مالک اشتر. مالک اشتر ہسٹری میں فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس ہوتے ہیں ابو ذر کے غسل و کفن میں. آ رہے تھے یہ حج کے لیے، سوال کر لیا کون ہے وہ غریب الوطن. کہا کہ پیغمبر کا ایک صحابی ابو ذر. پورا قافلہ چونک اٹھا. ایک صحابی؟ ابو ذر تو ہم سب کا سید و سردار ہے، تمام اصحاب کا سردار ہے، ابو ذر کا انتقال ہو گیا. حج ہم ذرا دیر سے پہنچ جائیں گے، ابو ذر کی میت کو نہیں چھوڑ سکتے. وہ بہت لمبا واقعہ ہے، علماء پڑھتے رہتے ہیں. سارا قافلہ اب آیا وہ اسٹیج جس کے لیے میں نے آپ کو اتنی ساری باتیں سنائی. سارے کے سارے لوگ گھوڑوں سے اترے. کہاں ہے ابو ذر کی میت؟ ہمیں غسل بھی دینا ہے، حج بھی کرنا، دونوں کو جمع کرنا ہے، تو اس لیے جلدی تو ہے. ضعیفہ بیوہ نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں وہاں نہیں لے جاؤں گی جہاں ابو ذر کی میت. پہلے تمہیں ابو ذر کی ایک وصیت پہ عمل کرنا. ابو ذر کی وصیت تھی، اور آج بھی یہ اسلام کا مسئلہ ہے، آیت اللہ سیستانی سے لے کے تمام مراجع کی کتاب میں دے گی. ابو ذر کی وصیت کہ جو لوگ میرے غسل و کفن میں آئے پہلے انہیں کھانا کھلاؤ، اور جب وہ کھانا کھا لے پیٹ بھر کر تب پھر ان سے کہنا کہ غسل و کفن دینا. اب یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہے، بہت مشہور پیغمبر کی حدیث، مردے کے گھر میں کھانا کھانا ایسا ہے جیسے مردے کا اپنا گوشت کھا رہے ہو. بہت سے جگہوں پہ یہ آج بھی انڈیا پاکستان میں یہ رواج ہے کہ جو میت بھی ہو گئی اور گھر والے کو سب آنے والوں کے لیے کھانا بنانا پڑتا. مجھے پتا ہے کہ جہاں میں بات کر رہا ہوں یہ بات یہاں کے لیے نہیں، اسی لیے میں کتنا تیزی سے آگے بڑھ گئے. لیکن پیغمبر کے زمانے میں یہ رواج تھا. تب پیغمبر نے اپنی بیٹی سے کہا جعفر طیار کی آج شہادت ہوئی ہے، کھانا گھر میں خود پکا کے لے جاؤ، کیونکہ مرنے کے والے کے گھر میں کھانا کھانا اس کے چولہے کو استعمال کر کے جاہلیت کا عمل ہے. شہزادی کونین کھانا پکا کے لے گئی، 3 دن تک پڑوس سے کھانا آتا رہا. اور یہی آج بھی مراجع کہتے مستحب ہے
کہ آدمی اپنی ول میں یہ لکھے کہ جب میری موت ہو جائے تو میرے میت پہ آنے والوں کو میرے مال میں سے کھانا کھلایا جائے. پتہ نہیں اس مجمع میں کتنے لوگوں کی ول میں یہ جملہ لکھا ہوا. یہ مستحب ہے، واجب نہیں، لیکن بہت ہائیلی ریکمینڈ مستحب ہے کہ ہر مرنے والا یعنی ہر شخص اپنی وصیت میں یہ جملہ لکھے گا. ابو ذر، ان سے زیادہ سنت رسول پہ عمل کون کرے گا؟ چنانچہ ایک مرتبہ بیوہ نے کہا کہ ابو ذر نے مجھ سے سختی کے ساتھ کہا کہ پہلے انہیں کھانا کھلاؤ اور اس کے بعد پھر کہنا کہ غسل و کفن دو. اب جلدی بھی ہو رہی، غسل و کفن دینا ہے ابو ذر جیسے عظیم صحابی اور حج پر پہنچنا بھی ہے، لیکن جو کہ وصیت سے مجبور ہو گئے. پہلے کھانا کھایا ابو ذر کے مال سے، جماعت کے پیسے سے نہیں، لوگوں کے ڈونیشن سے نہیں، ابو ذر کے اپنے مال سے. جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ کہ آپ کے اپنے مال سے آپ کی میت پہ آنے والے لوگ کھانا کھائیں. خیر وہ ایک الگ چیز ہے جس پہ میں بعد میں بات کروں گا. اس کے اب یہ کیا یہاں پہ کیا اصول بنا، میں کہنا اس مثال کے ذریعے کہنا کیا چاہ رہا ہوں. ابو ذر جیسا صحابی اپنی تمام تر عظمت کے باوجود، ڈسپائٹ آل ہز گریٹنس، وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہے. سلمان پھر بھی اہل بیت میں، لیکن شامل ہونے کے باوجود سلمان کا اسٹیٹس بہت لو ہے، اہل بیت بہت ہی بلند. ابو ذر اہل بیت نہیں. جب ابو ذر کا یہ طریقہ ہے، کون ابو ذر جنہیں رسول اللہ نے ٹرین کیا، کون ابو ذر جنہیں امام علی نے ٹرین کیا، ان کا طریقہ یہ کہ جو میری خدمت کر رہا پہلے میری جانب سے اس کی خدمت ہو. ٹائم بہت کم رہ گیا ہے تو میرے ورڈنگ جو ہے ہو سکتا ہے کہ بہت ہی زیادہ ریفائن ٹائپ کی نہ ہو. اگر کوئی ہماری خدمت کر رہا ہے تو ایک طریقہ یہ کہ کسی نے ہماری خدمت کی پھر ہم نے پلٹ کے اس کی خدمت کی. یہ ہے ہمارا آپ کا طریقہ. اہل بیت کا طریقہ یہ نہیں ہے آپ اگر کوئی خدمت کر رہے ہیں اس سے پہلے وہ آپ کی خدمت کریں گے، اور اب یہ لفظ خدمت اچھا نہیں، اس سے پہلے وہ آپ کو ریوارڈ دیں گے، پھر آپ سے کہیں گے اب جو تمہیں کرنا ہے کرو. یہ ابو ذر جیسے کا طریقہ. یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے غسل دے دیں پھر کھانا کھلانا، نہیں. پہلے اہل بیت تو کریم ابن کریم، اہل بیت تو شریف ابن شریف ہے، اہل بیت تو کائنات میں ان سے زیادہ اپنے کنیزوں اور غلاموں کا خیال کرنے والا کوئی نہیں ہے. ایک جملہ جو ہمارے یہاں رائج ہے وہ پڑھ کے نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں میں آج کہنا کیا چاہ رہا تھا، اور وہ یہ ہے کہ یہ وہ ہے کہ پہلے غلام کو کھلائیں گے پھر خود کھائیں گے. یہ وہ ہے جو پہلے کنیز کو کھلائیں گے اس کے بعد خود کھائیں گے. یہ اہل بیت کا ایک طریقہ کار. چنانچہ چاہے آپ کا دل نہ مانے، اب جیسے ابو ذر کی میت پڑی ہو، ابو ذر جیسا عظیم صاحب، ہمارا دل نہیں مانتا کہ ہم یہ میت کو چھوڑ کے پہلے بیٹھ کے کھانا کھانے لگے، لیکن ابو ذر اہل بیت کے ٹرین ہے، کہا تمہیں یہ کرنا پڑے گا. تو اہل بیت کرا. اہل بیت یہ تھا، اور اہل بیت میں بھی خاص آقا حسین. وہ رات آ گئی کہ جس رات سے لے کے مسلسل 2 مہینے تک آپ کو اہل بیت کی خدمت کرنا، آقا حسین کے لیے قربانیاں دینا. دیکھیے آپ کے آرام کی ٹائمنگ چینج ہونے جا رہے ہیں، آپ کے نیند کے ٹائمنگ چینج ہونے جا رہے ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگوں کے جاب کے ٹائمنگ چینج ہو جائیں گے، آپ میں سے بہت سارے لوگ